السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کے جانب۔ طلسم محبت از قلم ہانا خان، قسط نمبر 5۔ سورج غروب ہونے کے بعد اذہان، جس نے کافی وقت سے پریحان کو نہیں دیکھا تھا، اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچن کی جانب آیا، جہاں پریوش، آئلہ اور گل مہر کھڑی کھانے کا انتظام کر رہی تھیں تاکہ سب کا کھانا کمروں میں پہنچا سکیں۔ مورے، پری مورے، میری پری کہاں ہے؟ میں کب سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مل ہی نہیں رہی ہے۔ اذہان کی بات پر پریوش کے ہاتھ بری طرح لرزے۔ اسے یاد آیا وہ بھی تو صبح اوپر آفاف اور نور کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور اس کے بعد اس نے پریحان کو کہیں بھی نہیں دیکھا تھا۔ پریوش تیزی سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بدحواس سے اوپر کی جانب بھاگی تھی۔ پری کے اس طرح بھاگنے اور پریحان چلانے پر آئلہ اور گل مہر کے ساتھ اذہان بھی پریشانی سے اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ حویلی میں اچانک سے اٹھتے شور کے باعث باقی سب بھی اپنے اپنے کمروں سے نکلے، مگر پریوش کو پاگلوں کی طرح پریحان کو آوازیں دیتے دیکھ بری طرح سے چونکے۔ کیا ہوا پری؟ کیا ہوا ہے؟ پری کیا کر رہی ہو؟ پریحان کو کیا ہوا ہے؟ پریحان کہاں ہے؟ غازیان، جو یزدان کے ساتھ مردان خانے سے آ رہا تھا، کیونکہ وہاں پر بہت سے لوگ افسوس کے لیے آئے تھے، مگر دائس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی سے ملتا، اسی لیے یزدان، زیان اور غازیان ہی شہروز کے ساتھ مل کر سب کو سنبھال رہے تھے۔ مگر اچانک سے پریوش کے یوں چیخنے چلانے پر بری طرح چونکتے تیزی سے زنان خانے میں داخل ہوئے تھے، جبکہ غازیان نے بری طرح آگے بڑھ کر پریوش کو کندھوں سے تھام دے حواس باختہ سے پریوش کو جھنجھوڑتے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک قیامت خان حویلی کے مکینوں پر گزر چکی تھی اور ایک انتظار میں تھی۔ خان، پری، میں نے پری کو کئی گھنٹوں سے نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، وہ میری آواز پر بھی نہیں آ رہی، وہ تو ہمیشہ آ جاتی ہے نا۔ پریوش نے بری طرح غازیان کی شال کو جکڑا، جس پر غازیان بھی چونکا تھا۔ ہاں، واقعی اس نے بھی اپنی گڑیا کو کافی گھنٹوں سے نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ تیز تیز قدموں سے فرسٹ فلور کا چپا چپا چھاننے لگا۔ زریام، اذہان، قیان، زاویان سمیت سبھی پاگلوں کی طرح پریحان کو آوازیں دیتے اسے ڈھونڈ رہے تھے، مگر پریحان کہاں تھی کسی کو کچھ پتا نہ چل سکا تھا۔ اذہان جو آفاف کے پاس سے گزر رہا تھا، اذہان جو آفاف کے کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا، آفاف کو پریشان اور خوف زدہ سا کمرے کے دروازے پہ کھڑا دیکھ کر ایک دم سے رکا، اور پھر گھٹنوں کے بل آفاف کے سامنے بیٹھ کر اس کا معصوم چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ میری گڑیا، آپ لوگ صبح کھیل رہے تھے نا؟ آپ کو پتا ہے پریحان کہاں ہے؟ آپ لوگ کہاں چھپتے ہیں؟ وہ جانتا تھا
پریحان اور آفاف کی بہت زیادہ بنتی ہے۔ وہ اکثر ساتھ ہی کھیلتی تھی، اسی لیے آخرکار اس سے ہی پوچھا، جو ڈری ڈری سی اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اذہان کی بات پر پہلے آفاف نے نفی میں سر ہلایا، پھر سوچ کر اس کا ہاتھ تھامتے فرسٹ فلور پر موجود اسٹور روم کی جانب بڑھ گئی، جس پر سب ہی اس کے ہم قدم ہوئے۔ لالا جان، پری دیدہ اکثر میرے ساتھ کھیلتے یہاں ہی چھپتی ہیں، کیونکہ ان کو میں وہاں سے انہیں ڈھونڈتی ہوئی صاف دکھائی دیتی ہوں۔ ابھی کل ہی تو انہوں نے مجھے یہ جگہ دکھائی تھی۔ آفاف نے نرم لہجے میں آہستہ سے کہتے اٹک اٹک کر کہا۔ یزدان کا دل کیا اس چھوٹی سی گڑیا کو سینے میں بیچ لے، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ آگے بڑھ کر وہ آفاف کو گود میں اٹھاتے سینے سے لگا چکا تھا، جو اب بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ یزدان کے سینے سے لگتے ہی وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتے آنکھیں موند گئی تھی۔ ڈر پل میں زائل ہوتا محسوس ہوا تھا۔ غازیان نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ہی پریحان کو بے سوس سا زمین پر گرا پا کر اس کے پیر زنجیر میں جکڑے تھے، جبکہ دائس پیچھے دیوار سے جا لگا تھا۔ پریوش کی چیخ بے ساختہ تھی۔ ابھی ایک قیامت سے وہ لوگ سنبھلے نہیں تھے، کیا ایک اور قیامت ان کی منتظر تھی؟ غازیان تیزی سے پریحان کی جانب بڑھا۔ پری میری گڑیا، آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے؟ غازیان نے آگے بڑھ کر پریحان کا گال تھپ تھپاتے اسے ہوش میں لانا چاہا۔ زیان اور شہروز نے تیزی سے آگے بڑھ کر پریحان کے پاؤں سہلانے شروع کیے۔ غازی، ہمیں اسپتال چلنا چاہیے، شاید یہ خوف سے بے ہوش ہوئی ہے۔ شہروز نے غازیان کا کندھا تھپ تھپاتے اسے ہوش دلائی، جبکہ زیان نے پریحان کی کلائی تھامتے اس کی نبض چیک کی، جس کی رفتار کچھ مدھم تھی۔ جہاں زریام اور زاویان نے سرخ ہوتی آنکھوں سے یزدان کی گود میں موجود آفاف کو گھورا، وہیں یزدان نے پیچھے قدم لیتے آفاف کو خود میں سختی سے بیچا تھا۔ شہروز کی بات پر غازیان اگلے ہی لمحے پریحان کو اٹھاتے کار پورچ کی جانب بڑھا۔ لمحے گھنٹوں کی صورت گزرے، سب ہی ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ غازیان کو یہ تسلی تھی کہ اس کی بیٹی کی سانسیں چل رہی تھیں۔ دوسری طرف حویلی میں یزدان خوف سے آفاف کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا، کانوں میں منت بھرے الفاظ گونج رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ یزدان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر سوتی ہوئی آفاف کے بالوں میں جذب ہوئے تھے، اور یزدان اور سختی سے آفاف کو خود میں بیچ گیا تھا۔ وہ اس کی بیٹی تھی، اور اس پر کوئی بھی آنچ وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ کیسے اپنے ہی بھائیوں کے سامنے آتا؟ دل نے سرگوشی کی، ویسے ہی جیسے آئلین کے لیے آتے۔ وہیں کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ سے باہر نکلے اور ایک نظر غازیان کی جانب دیکھا۔ ڈاکٹر، میری بیٹی؟ غازیان نے تڑپتے ہوئے پوچھا، جس پر ڈاکٹر نے اس کی جانب ترحم بھری نظروں سے دیکھتے گہری سانس لی۔ دیکھیں مسٹر غازیان، آپ کی بیٹی کی جو حالت ہے اسے دیکھ کر صاف لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے کوئی گہرا صدمہ لیا ہے، کوئی حادثہ یا کوئی منظر ایسا دیکھا ہے جس نے ان کے دماغ پر گہرا اثر ڈالا ہے، جس کے باعث ان کا دماغ خود کو ڈیفینس موڈ میں لے گیا ہے۔
ڈاکٹر نے اپنی بات مکمل کرتے غازیان کی جانب دیکھا۔ یہ کیا مطلب ڈاکٹر صاحب؟ وہ ہوش میں کب آئے گی؟ غازیان کے لہجہ بری طرح لرزا تھا، جبکہ پریوش کی حالت بھی کم و بیش غازیان جیسی ہی تھی۔ اس نے سختی سے غازیان کا بازو تھاما۔ اس کیفیت کو ہم ٹراما انڈیوسڈ کوما کہتے ہیں۔ دماغ نے خود کو صدمے سے بچانے کے لیے وقتی طور پر اپنے اعصابی نظام کو بند کر دیا ہے۔ یہ کوئی عام بے ہوشی نہیں ہے، بلکہ یہ ذہنی جھٹکے کا سبب ہے۔ ڈاکٹر نے اب کی بار بھی نرمی سے کہا، کچھ گھنٹوں پہلے بھی وہ خانزادوں کو ہسپتال میں دیکھ چکے تھے۔ اتفاق سے وہ ڈاکٹر اس وقت وہیں موجود تھے جب نور العین کی موت ڈکلیئر کی گئی تھی۔ شاید اندر لیڈی بچی کا تعلق بھی اسی حادثے اور کچھ ان کی جانب سے بڑھتی گئی لاپرواہی کا نتیجہ تھا۔ میری بیٹی ہوش میں کب آئے گی ڈاکٹر؟ پریوش نے بھیگی آواز میں کانپتے ہوئے پوچھا۔ شاید چند گھنٹوں میں یا پھر 1-2 دن تک، میں کچھ کنفرم نہیں کہہ سکتا، لیکن یاد رکھیں کہ جب بھی یہ ہوش میں آئیں گی تو ممکن ہے فوراً بات نہ کریں یا آواز، خون یا کسی مخصوص چیز سے پھر شوق میں چلے جائیں۔ ہمیں انہیں ابھی پرسکون اور محفوظ ماحول کے ساتھ 24 گھنٹے آبزرویشن میں رکھنا ہوگا تاکہ ان کے دماغ پر مزید کوئی برا اثر نہ پڑے۔ ڈاکٹر کی بات مکمل ہوتے ہی اب کے زیان نے آگے بڑھ کر پوچھا، ڈاکٹر صاحب، آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ پریحان ٹھیک ہو جائے گی؟ مطلب کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے نا؟ زیان کی بات پر ڈاکٹر نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا، پھر نرمی سے گویا ہوئے، دیکھیں فی الحال بچی کی سانسیں، دل کی دھڑکن اور دماغی سگنل نارمل ہیں۔ یہ اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب جان کو فوری خطرہ نہیں ہے، لیکن صدمہ بہت گہرا ہے، اس لیے دماغ نے خود کو وقتی طور پر شٹ ڈاؤن کر لیا ہے۔ ڈاکٹر نے آدھی بات کہتے تھوڑا وقفہ لیا اور پھر مزید گویا ہوئے، ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ کیفیت عارضی ہے، مگر کب ہوش آئے گا یہ ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ ابھی بچی کو مسلسل آبزرویشن میں رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر اپنی بات کہتے وہاں سے جا چکے تھے۔ اگر کوئی خطرہ نہیں تھا تو پریحان ٹھیک بھی نہیں تھی۔ غازیان نے لڑکھڑاتے قدموں کو سنبھالتے پیچھے موجود دیوار کا سہارا لیا۔ وہیں پریوش نے روتے ہوئے شکوے سے اپنے ساتھ کھڑی آئلہ کی جانب دیکھا، جس پر وہ اپنی نظریں چرا چکی تھی۔ زریام کی آنکھوں میں عفاف کے لیے نفرت اتری، پہلے نور اور اب اس کی بہن پری۔ اب تک کی زندگی میں یہ پہلی بار تھا کہ غازیان اور ڈائس یزدان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ دونوں کے ہی لخت جگر کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ پریحان کوما میں جا چکی تھی۔ ڈاکٹر یہ بتانے سے قاصر تھے کہ اسے ہوش کب تک آئے گا۔ عبیرہ اور زاویان کی ایک ہی رٹ تھی کہ عفاف کو پولیس کے حوالے کیا جائے۔ عبیرہ پتھر دل بن چکی تھی، اسے عفاف سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اور یہی حال زاویان اور زریام کا تھا، جبکہ پریوش بھلے سے خاموش تھی، مگر اس کی نیلی آنکھوں میں عفاف کے لیے نفرت صاف واضح تھی۔ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، وہ چھوٹی سی بچی ہے، ہوش میں ہو تم لوگ؟ شہروز بری طرح گرایا۔ وہ آج بھی اپنے دوست یزدان کے ساتھ کھڑا تھا۔ جی شہری لالا،
ہم پورے ہوش و حواس میں ہیں۔ یا تو یزدان لالا اس لڑکی کو پولیس کے حوالے کریں یا اس گھر سے چلتا کریں۔ میں نے اپنی بیٹی کھوئی ہے، اپنی چھوٹی سی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، اور پریحان وہ تو نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں۔ میں آپ کی بیٹی دانی لالا مردوں میں، آپ کی بیٹی دانی لالا ہماری بیٹیوں کو کھا گئی ہے۔ داعش نے پاس پڑا گلدان اٹھا کر پوری قوت سے فرش پر دے مارا تھا۔ اس کا رد عمل شاید جائز تھا۔ جب بات اپنی اولاد پر آتی ہے تو ہر کوئی خود غرض ہو جاتا ہے۔ داعش اور غازیان کی حالت بھی یہی تھی۔ وہ میری بیٹی ہے، یزدان خانزادہ کی، کوئی ایری گیری نہیں ہے، سمجھے تم؟ وہ یہاں ہی میری حویلی میں رہے گی، تم لوگ جو کر سکتے ہو کر لو۔ یزدان نے دو ٹوک لہجے میں داعش کو باور کروایا۔ وہ ہرگز کمزور نہیں پڑ سکتا تھا۔ جس پر غازیان نے تنزیہ سے انداز میں سر جھٹکا، اور جب بولا تو لہجہ زہر آلود تھا۔ اگر نور اور پری کی جگہ آئلین ہوتی تب بھی تم یہی کہتے یزدان؟ غازیان کی بات پر یزدان کا پورا وجود بری طرح لرزا اور وہ ایک دم سے گررایا۔ غازی بکواس بند کر، دیکھ لے تیرے لیے سوچ ہی تکلیف دہ ہے، ہمارا سوچ ہمارا کیا حال ہوگا۔ داعش نے اپنے ہاتھوں سے اپنی لاڈلی کو منو مٹی تلے دفنایا ہے، اور میں پچھلے ایک ہفتے سے اپنی بیٹی کو زندہ لاش کی طرح بستر مرگ پہ پڑا دیکھ رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تو وہ غلطی نہ دہرا جو سالوں پہلے داجی نے کی تھی، کسی اور کی اولاد کو اپنی اولاد پہ فوقیت دی تھی، تو اسے یہاں سے کہیں دور بھیج دے۔ میں اپنی بیوی بچے کو اس لڑکی کو دیکھ کر تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اور اگر تو اب بھی اپنے فیصلے پر قائم ہے تو میں بھی داعش کی طرح اپنی فیملی کو لے کر یہ حویلی چھوڑ جاؤں گا۔ غازیان کی بات پر یزدان نے سختی سے اپنے لب پیچتے دکھ بھری نظروں سے شہروز کی جانب دیکھا، جس پر شہروز ایک دم سے تڑپ اٹھا۔ وہ چھوٹی ہے یار، تم لوگ اتنے ظالم مت بنو، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی اور میں اسے کہیں بھی نہیں بھیج رہا۔ یزدان کا لہجہ اب بھی اٹل تھا۔ ٹھیک ہے تو اسے اپنے ساتھ اس حویلی میں رکھ، میں بھی ابھی اور اسی وقت یہ حویلی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ غازیان دو ٹوک لہجے میں کہتے پلٹا ہی تھا کہ اون خانزادہ کی آواز پر اس کے قدم تھمے۔ تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہی دن دیکھنے رہ گئے تھے، ہوش میں ہو تم لوگ کہ کیا کر رہے ہو؟ اون خانزادہ نے تینوں کی جانب دیکھتے تینوں کو ہی بری طرح جھڑکا، جس پر تینوں نے ہی اپنے لب بیچے۔ وہیں داؤد خانزادہ نے افسوس سے ان تینوں کی جانب دیکھا۔ داعش اور غازی لالا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، آپ لوگ دانی لالا کو بھی تو سمجھیں۔ آفاف صرف 6 سال کی ایک چھوٹی بچی ہے، ہو سکتا ہے آئلین کو دیکھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ صرف ایک بچی کے کہنے پر آپ دونوں اتنے سنگ دل تو نہیں بن سکتے۔ زیان نے یزدان کے برابر کھڑے ہوتے داعش اور غازیان کو سمجھانا چاہا۔ آپ تو سائیڈ لیں گے ہی زیان لالا، بیٹی میری بری ہے، آپ کو کیا؟ اگر میری بیٹی کی جگہ آپ کی بیٹی ہوتی تو پھر میں آپ سے پوچھتی۔ عبیرہ کی حالت بن آپ مچھلی کی مانند تھی، وہ ایک دم سے زیان پر گررائی تھی۔ آنم خبردار، اگر آپ ہم بھائیوں کے بیچ بولی
اور کسی سے بھی بدتمیزی کی۔ دائس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے عبیرہ کو دیکھتے دبی دبی آواز میں گڑراتے ہوئے ٹوکا، جس پر عبیرہ اپنی چادر میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زاویان اور زریام نے یہ منظر لہو ہوتی نظروں سے دیکھا تھا۔ کایان اس وقت بخار میں تپتی حورین کے پاس تھا۔ بس بہت ہو گیا تماشا، چپ کرو تم لوگ، یہ خان حویلی ہے یا کوئی جنگ؟ خان حویلی ہے، کوئی جنگ کا میدان نہیں۔ اور تم یزدان، میں نہیں چاہتا ایک غیر خون کی وجہ سے میری حویلی ٹوٹے، میرے بیٹے دور ہوں، میرے پوتے پوتیاں بکھر جائیں، ان میں دوری آ جائے۔ میری ایک پوتی منو مٹی تلے جا سوئی ہے اور دوسری زندہ لاش کی طرح بستر پہ پڑی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اسے پولیس کے حوالے کر دو، وہ بچی ہے اور ہم صرف آئلین کے کہنے پر اسے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتے، مگر میرے خیال میں تمہیں اسے یہاں سے دور بھیج دینا چاہیے، وہ وہاں بھی محفوظ رہے گی۔ باقی رہی تمہاری بات تو تم ایڈجسٹ کر لینا، اپنی بیٹی کے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہو، مگر میں کسی غیر عورت کے خون کو اپنے خون پر اہمیت نہیں دے سکتا۔ اون خانزادہ کی بات پر یزدان نے تکلیف دہ نظروں سے اون خانزادہ کی جانب دیکھا۔ اسے ان سے اتنے سخت الفاظوں کی امید نہیں تھی۔ لالا، عفاف کو آپ میرے اور شہروز کے ساتھ اسلام آباد بھیج دیں، میرے لیے عفاف وفا جیسی ہی ہے، میں اس کا خیال رکھوں گی۔ اس پورے وقت میں پہلی بار گل مہر نے آگے بڑھ کر ٹھوس لہجے میں کہا تھا، جس پر جہاں شہروز نے اسے تشکر آمیز نظروں سے دیکھا تھا وہیں یزدان نے نم نگاہوں سے۔ واہ، تمہارے کیا کہنے گل مہر، میری بیٹی کی قاتل عیاشی سے زندگی گزارے گی؟ ہرگز نہیں، سنا تم نے؟ گل مہر کو اس وقت عبیرہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے عبیرہ، گل مہر، ہم نے تمہیں اپنی بہن کی طرح ہی سمجھا تھا، اور تم؟ پرویش نے نفرت آمیز نظروں سے گل مہر کی جانب دیکھا، جس پر گل مہر نے اپنے لب بیچے تھے، اور پھر وہ جب گویا ہوئی تو پرویش اور عبیرہ کو اپنا وجود خاک ہوتا محسوس ہوا۔ پتہ ہے پرویش خانزادہ، اس وقت مجھے تم میں اور برخنا بیگم میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ وہ بھی اپنا بدلہ ایک معصوم سے لے رہی تھی اور تم بھی اندھی ہو چکی ہو۔ اور تم عبیرہ، کیا تم بھول گئی ہو کہ حارث انکل کی بیٹی کی جگہ اس ایکسیڈنٹ میں تمہاری موت لکھی تھی، جسے حارث انکل کی بیٹی اپنے سر لے گئی؟ تو کیا ہم تمہیں اس موت کا ذمہ دار ٹھہرائیں؟ جانتی ہو تم دونوں میں اور برخنا بیگم میں اس وقت مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ وہ بھی سالوں پہلے انسانیت کے درجے سے گر چکی تھی، اور تم دونوں بھی انسانیت کے درجے سے گر چکی ہو۔ اور رہی بات میری، میں کون ہوں یہ تو تم لوگوں کو کبھی معلوم ہی نہ تھا۔ مجھے اس معاشرے میں سرخ رو کروانے والے میرے بابا کے بعد یزدان لالا ہیں، میرے مسیحا، اور مجھے یہ ہر رشتے سے زیادہ عزیز ہیں۔ گل مہر نے غصے بھری نظروں سے نظریں جھکائے اپنے ہونٹ کچلتی عبیرہ اور پرویش کو دیکھتے ایک بار پھر عقیدت سے یزدان کی جانب دیکھا۔ لالا، میں عفاف کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ گل مہر کی بات پر ابھی یزدان کچھ بولتا کہ پیچھے سے شاویز کی آتی سپاٹ سی آواز پر شہروز نے اسے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ ہرگز نہیں مورے، عفاف ہمارے ساتھ نہیں جائے گی،
اس نے نوری کو دھکا دیا تھا۔ آئلین کیوں اتنا بڑا جھوٹ بولے گی؟ اور اگر عفاف کو آپ لوگ اپنے ساتھ لے جائیں گے تو میں بورڈنگ اسکول چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ شاویز کی بات پر گل مہر نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا، جبکہ یزدان کے لب تلخی سے مسکرائے۔ وہ دیکھ سکتا تھا آنے والا وقت اس کی گڑیا عفاف کے لیے اس خان حویلی میں کس قدر ظالم ہونے والا تھا۔ اس نے ایک نم نظر آئلہ پہ ڈالی جو خاموشی سے اپنا سر جھکا گئی تھی، جس کا مطلب بالکل صاف تھا کہ وہ بھی فی الحال یہی چاہتی ہے جو باقی سب چاہتے ہیں۔ اذہان کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ پریحان کی حالت دیکھتے اس کا رو رو کر برا حال تھا، اور اس وقت اسے شدید بخار تھا جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پے در پے ہونے والے حادثوں نے خان حویلی کے بچوں پر گہرا اثر ڈالا تھا، مگر اس سب میں وہ یہ بھول گئے تھے کہ عفاف بھی ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس پر کیا اثر ہوگا۔ شانزے نے ایک نم نگاہ اپنے جان سے پیارے لالا پر ڈالی جو خود نم نگاہوں سے سب کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف یزدان نے ایک نگاہ سب کی جانب دیکھتے گہرا سانس لیا، اور پھر جب بولا تو اس کی آواز سرد تھی، ہر احساس سے عاری۔ ٹھیک ہے بابا جان، جیسا آپ سب چاہتے ہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں عفاف کو بورڈنگ بھیج دوں گا، اس کے بعد اس کا تعلق آپ سب کی اس بڑی اور شاندار حویلی سے ختم ہو جائے گا۔ وہ میری بیٹی ہے، اس کی ذمہ داری بھی میری ہی ہے، مگر یہ بات آپ سب میری کان کھول کر سن لیں، آج کے بعد کوئی بھی عفاف پر انگلی نہیں اٹھائے گا یا اس حادثے کو عفاف سے نہیں جوڑے گا۔ میں کل ہی اسے بورڈنگ بھیج دوں گا۔ یزدان دو ٹوک لہجے میں کہتا اپنے روم کی جانب بڑھتے اپنے روم میں بند ہو چکا تھا۔ یہ منظر اگلی صبح کا تھا، جہاں حویلی کے سب نفوس ناشتے کے لیے ٹیبل پر جمع تھے۔ دل تو پورے ہفتے سے کسی کا بھی کچھ کھانے کا نہیں تھا، مگر کچھ خاقان خانزادہ کا کھانا ساتھ کھانے والے اصول اور کچھ زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا۔ اسی لیے سب یہاں موجود بے دلی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر اس وقت موت سا سناٹا تھا۔ عبیرہ اور پریوش گل مہر کے کل رات دکھائے جانے والے آئینے پر ایک دم خاموش ہو چکی تھیں، جس میں ان دونوں کو اپنا آپ انتہائی بدصورت دکھائی دے رہا تھا، جبکہ دائس اور غازیان بھی ایک دم خاموش تھے، وہ اپنے کل کے رویے پر نادم تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر یزدان کی بھاری آواز گونجی تھی، خانم، عفاف کا سامان پیک کر دیں، اگلے آدھے گھنٹے میں ہمیں نکلنا ہے۔ لالا، اس کی ضرورت نہیں ہے، دائس نے سنجیدگی سے مگر التجا بھرے لہجے میں کہا، جس پر یزدان کے لب تلخی بھری مسکراہٹ میں ڈھلے۔ دانی، دائس ٹھیک کہہ رہا ہے، کل جو کچھ بھی ہوا بھول جا، کوئی ضرورت نہیں ہے عفاف کو کہیں بھی۔ ابھی غازیان مزید بولتا کہ یزدان اسے ہاتھ کے اشارے سے روک چکا تھا، اور پھر جب بولا تو اس کا لہجہ غازیان اور دائس کو زہر میں ڈوبا محسوس ہوا، حالانکہ یزدان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ مجھے تم دونوں اور تمہاری بیویوں کے احسان کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی مزید تم لوگوں کے بیچ نہیں رہے گی، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی دوسری پریوش بنے۔ تم لوگوں کو یہ حویلی مبارک، آج سے بلکہ ابھی سے تم لوگوں کا عفاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف اور صرف یزدان خانزادہ کی بیٹی ہے۔
مگر یاد رکھنا، جس دن پریحان کو ہوش آیا اور اس نے یہ کہا کہ نور والے حادثے میں میری عفاف کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو یاد رکھنا میں تم دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سمجھ لینا تم دونوں کے لیے یزدان خانزادہ بھی مر گیا۔ یزدان اپنی بات کہتے کرسی پیچھے دھکیلتے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ دائس اور غازیان اور دائس جہاں یزدان کی بات پر تڑپے تھے وہیں ان کا چہرہ بھی سفید پڑا تھا، جبکہ پریوش کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ پلر کے پیچھے چھپ کر کھڑی آئلین کی آنکھیں چمکی تھیں اور پھر وہ تیزی سے وہاں سے پلٹی تھی۔ چلو چلو اپنا سامان سمیٹو، تم جا رہی ہو یہاں سے ہمیشہ کے لیے۔ عفاف جو خاموشی سے بیٹھی اپنی گڑیا سے کھیل رہی تھی، آئلین نے ایک دم سے آ کر اس کی گڑیا اس کے ہاتھ سے چھین کر دور پھینکی، جس پر عفاف ایک دم سے سہمی تھی۔ نور کی اچانک موت پر پریحان کا کوما میں چلے جانا اور حور اور وفا کا اس سے بات نہ کرنا، ان سب نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہنستی مسکراتی عفاف کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ ان سب میں صرف عنایا اور شیان ہی تھے جو اس کی ڈھال تھے، مگر ناشتے کے بعد سے اس نے انہیں بھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا مطلب دیدہ؟ عفاف نے آئلین کی بدتمیزی کو نظر انداز کرتے نا سمجھی سے پوچھا۔ تمہیں سب پنش کریں گے کیونکہ تم نے نور کو دھکا دیا تھا، اور پھر پریحان کی حالت بھی تمہاری وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ اسی لیے سب نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں پنشمنٹ دینے کے لیے ہمیشہ کے لیے بورڈنگ بھیج رہے ہیں۔ اب تم کبھی بھی حویلی نہیں آؤ گی۔ یاہو! اب سب کچھ صرف آئلین کا ہوگا۔ آئلین کا لہجہ خوشی سے پر تھا، اس کا بس نہیں تھا کہ وہ ناچنا شروع کر دے۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، بابا جان مجھے کہیں پر بھی نہیں بھیجیں گے، اور میں آپ کی شکایت کروں گی کہ آپ نے سب کو جھوٹ بولا ہے۔ عفاف نے تڑپتے ہوئے آئلین کو دھمکی لگائی، جس پر آئلین بے نیازی سے کندھے اچکا گئی تھی اور عفاف کی جانب مغرور سی مسکراہٹ اچھالتے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ عفاف کے دماغ میں کچھ دیر پہلے کا منظر لہرایا جب عائلہ اس کا سامان پیک کر کے اسے تیار کر رہی تھی۔ عفاف کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے۔ آن دیدہ، شانی لالا، آپ لوگ کہاں ہیں؟ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ عفاف نے سسکتے ہوئے عنایا اور شیان کو پکارا، جنہیں داؤد خان زادہ کے کہنے پر شانزے جان پوچھ کر ہارون صاحب کی حویلی لے گئی تھی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ دونوں عفاف کی جانب پر کوئی تماشا نہ کریں۔ عفاف بی بی، آپ کو سردار سائی نے نیچے بلایا ہے۔ ملازمہ کی بات پر عفاف پیچھے بیک گراؤنڈ کی جانب کھسکی۔ مطلب آئلین کی بات سچ تھی، اسے واقعی پنش کیا جا رہا تھا۔ مجھے نہیں جانا۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی کہ ملازمہ اس کا ہاتھ تھامتے نیچے کی جانب لے جانے لگی۔ مجھے نہیں جانا بابا جان، مجھے نہیں جانا۔ آن دیدہ، شانی لالا، مجھے بچاؤ، مجھے نہیں جانا۔ عفاف کی دلسوز سسکیوں میں ڈوبی آواز پر یزدان خانزادہ کا دل بری طرح تڑپا۔ عائلہ نے اپنا منہ پھیرا تو گل مہر کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ شہروز اور زیان یزدان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ تو جیسے سماعتوں سے ہی محروم ہو چکا تھا۔ غازیان اور دائس لب پیچھے خاموش نگاہوں سے یزدان کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کی کل کی جانے والی تلخ باتوں پر
یزدان کا دل دکھا تھا، مگر اب تو وہ اسے روک رہے تھے نا۔ مگر یزدان تو جیسے ضد باندھے بیٹھا تھا۔ عفاف، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیوں چیخ رہی ہیں آپ؟ یزدان نے اپنے لہجے کی نمی پر قابو پاتے سنجیدگی سے کہا، تاکہ عفاف مزید ضد کر کے اسے کمزور نہ کرے۔ بابا جان، آپ مجھے پنش نہیں کریں گے نا؟ آئلین دیدہ جھوٹ بول رہی ہے نا؟ آپ تو مجھ سے پیار کرتے ہیں نا؟ آپ مجھے بورڈنگ نہیں بھیج رہے نا؟ عفاف نے ملازمہ کی گود سے اتر کر یزدان کا مضبوط ہاتھ تھام کر اپنی آنسو بھری شہد رنگ آنکھوں سے یزدان کے خوبرو چہرے کو دیکھ کر جیسے یقین دہانی چاہی تھی۔ دوسری طرف پہلی بار یزدان نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے زریام کے ساتھ کھڑی آئلین کو دیکھا تھا، جس پر وہ فوراً سے زریام کی اوٹ میں چھپ چکی تھی۔ آپ بورڈنگ جا رہی ہیں عفاف، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، یزدان نے سرخ ہوتی آنکھوں سے ضبط سے کہتے عفاف کا ہاتھ نرمی سے پکڑا، جسے اگلی ہی پل وہ جھٹکے سے چھڑوا چکی تھی۔ مجھے نہیں جانا، میں نے نور دیدہ کو دھکا نہیں دیا، میرا یقین کریں۔ آئلین دیدہ جھوٹ بول رہی ہیں بابا، عفاف نے تیزی سے پیچھے کی جانب قدم لیتے روتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے وہ واپس سیڑھیوں کی جانب جاتے اپنے کمرے کی طرف جاتی، یزدان نم آنکھوں سے اسے ایک جست میں گود میں زبردستی اٹھا چکا تھا۔ چھوڑے بابا جان، مجھے نہیں جانا، آپ گندے ہیں، آپ صرف آئلین دیدہ اور اذہان لالا کے بابا ہیں، مجھے نہیں جانا۔ آن دیدہ، شانی لالا، مجھے نہیں جانا، زام مجھے نہیں جانا، بابا کو منع کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اپنی گود میں بری طرح مچلتی خود کو آزاد کروانے کی کوشش میں ہلکان عفاف کے الفاظوں پر یزدان کے دل کو ٹھوکا سا لگا تھا۔ کب سے رکے آنسو سرمئی آنکھوں سے نکلتے داڑھی میں جذب ہوئے تھے، جبکہ مچلتی ہوئی عفاف نے آخر کار زریام کی جانب دیکھتے اسے مدد کے لیے پکارا تھا۔ شاید وہ چھوٹی سی بچی جانتی تھی کہ وہ یزدان خانزادہ کے فیصلوں کو بدلنے کا ہنر رکھتا ہے، مگر عفاف کو خود کو پکارتے دیکھ زریام نے نفرت سے نگاہ پھیرتے قدم پریحان کے کمرے کی جانب بڑھائے تھے، جبکہ آئلین نے مسکراتی نظروں سے عفاف کو یزدان کے ساتھ داخلی دروازے سے باہر جاتے دیکھا تھا، ساتھ ہی اس اشارے سے اسے بائے بائے بھی کہا تھا۔ عائلہ یزدان کی نم ہوتی نظروں اور کانپتے ہاتھوں کو دیکھ کر چادر لیتے تیزی سے باہر کی جانب بھاگی تھی۔ پیچھے داعش اور غازیان سر تھامے صوفے پہ بیٹھے تھے، روتی ہوئی عفاف کی منتیں بھری آوازیں اب تک انہیں اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہو رہی تھیں۔ بابا، مجھے نہیں جانا، آپ تو میرے پیارے بابا ہیں نا، آئی پرومس میں آئلین دیدہ کو تنگ بھی نہیں کروں گی، میں کسی کے ساتھ نہیں کھیلوں گی، بلکہ میں اپنے کمرے سے بھی نہیں نکلوں گی، پلیز مجھے بورڈنگ اسکول مت بھیجیں پلیز۔ اب کہ عفاف نے اپنی شہد رنگ آنکھوں کو ہتھیلی سے صاف کرتے یزدان سے پرومس کرتے اسے بہلانا چاہا کہ بس وہ یہ کہہ دے وہ اسے بورڈنگ اسکول نہیں بھیجے گا۔ عفاف کو بورڈنگ اسکول سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس کی دوست نے بتایا تھا کہ اس کے بھائی کو بورڈنگ بھیج دیا ہے اس کے بابا نے۔ بورڈنگ اسکول میں بہت سختی ہوتی ہے، اپنے سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں، غلطی کرنے پر مار بھی پڑتی ہے، سونا بھی اکیلے پڑتا ہے۔ اسی لیے عفاف بری طرح خوف زدہ تھی۔ پہلے ہی اس کا ننھا سا ذہن پے در پہ ہونے والے حادثوں کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، اوپر سے ایک اور نیا شوق اس کی شخصیت کو مسمار کرنے کے لیے کافی تھا۔ لالا یار، رہنے دینا، وہ رو رہی ہے۔ زیان نے یزدان کے پیچھے قدم بڑھاتے اسے روکنا چاہا۔ عفاف کی روتی کرلاتی سسکیوں اور فریادوں سے
زیان کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری طرف اس سے پہلے یزدان روتی بلکتی عفاف کو اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا کہ پیچھے سے آتی یزدان کی آواز پر اس کے پیچھے سے آتی زیان کی آواز پر اس کے جبڑے تنے، اور وہ اس شدت سے گرایا کہ جہاں زیان نے اپنے لب بیچے وہیں زیان کے پیچھے چادر اوڑھ کر آتی آئلہ لرزتے ہوئے کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہیں کب سے روتی منتیں کرتی عفاف نے بھی خوف سے اپنی سانسیں تک روک لیں۔ اندر بیٹھے غازیان دائز اون خانزادہ اور داؤد خانزادہ سمیت سب بچے اور عورتیں بھی داخلی دروازے کے پاس آئیں۔ خبردار، اگر اب کوئی میرے اور عفاف کے معاملے میں بولا، یہ میری ذمہ داری ہے، صرف یزدان خانزادہ کی۔ آج سے اور ابھی سے یہ آپ لوگوں کے لیے مر گئی، سمجھے آپ سب، اور خوش ہو جائیں۔ سمجھے آپ سب اور خوش ہو جاؤ تم دونوں، کر دی تم دونوں سمیت تمہارے بیوی بچوں کی خواہش پوری۔ یزدان خانزادہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ جاؤ اپنی بیوی بچوں سے کہو کہ دے دی تم نے ایک چھوٹی سی بچی کو سزا، لے چکے ہو تم دونوں اپنی بیٹیوں کا بدلہ۔ جاؤ اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو تسلی دو۔ ایک بار پھر تم سب مل کر یزدان خانزادہ کو جھکانے اور اپنی زبان سے پھر جانے میں کامیاب ٹھہرے۔ مگر یہ مت سمجھنا مجھے اپنی بیٹی پر یقین نہیں ہے یا میں اسے سزا دے رہا ہوں، بلکہ تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم لوگوں کے درمیان میری عفاف رہے۔ یزدان کے کربناک الفاظوں پر جہاں آئلہ نے نم ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، وہ سمجھ چکی تھی وہ کب کی بات کر رہا ہے، جب خاقان خانزادہ کے پریشر میں پر اس نے آئلہ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو وہیں غازیان پرویز دائس اور عبیرہ کو اپنا وجود بدتر ہوتا محسوس ہوا تھا۔ دوسری طرف یزدان نے تیزی سے عفاف کو فرنٹ سیٹ پر بٹھالتے سیٹ بیلٹ لگائی اور دروازہ بند کرتے سختی سے اپنی سیاہ کرتے کے بازو سے اپنی آنکھیں رگڑ کر اپنے آنسو صاف کیے اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ لالا، دانی، دائس اور غازیان یزدان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے تڑپتے ہوئے تیزی سے اس کی جانب بھاگے، مگر تب تک وہ کارپورٹ سے رفتاری سے گاڑی بھگاتا ہوا لے جا چکا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے گارڈ کی گاڑیاں بھی قطار کی صورت نکلی تھیں، جبکہ زیان اور شہروز نے افسوس سے ان سب کی جانب دیکھا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ بس میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ ابھی صرف کچھ ایپیسوڈ ہوئے ہیں، کہانی شروع ہوئی ہے، ٹوئسٹ سے اسٹارٹ کی ہے۔ طلبگار عشقم میں بھی تقریباً 5 سے 6 ایپیسوڈ غازیان اور پرویش پر تھے۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ کرداروں کو انٹروڈکشن کروایا تھا، جبکہ شاید 7ویں ایپیسوڈ سے آئلہ اور یزدان کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ تو اس ایپیسوڈ میں بھی اس ناول میں مجھے تھوڑا وقت دیں تاکہ جو ہے اپنی حساب سے میں اسٹوری لکھ سکوں۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کی بھی امیدیں ہیں ناول سے وابستہ، آپ نے پیئرنگ کری ہوئی ہے دماغ میں، آپ اپنا پسندیدہ کپل یا پسندیدہ فیملی پڑھنا چاہتے ہیں، مگر ایک اسٹوری لائن ہے، میں اسٹوری لائن کو لے کے چل رہی ہوں۔ اور عفاف جو ہے اگر میں کہوں کہ اس کہانی کا مرکزی کردار ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ باقی آپ سب کو آئلین پسند ہے تو یہ آپ لوگوں کی پسند ہے، کیونکہ آئلین اور زریام کا پچھلے جو ہے پارٹ سیزن 1 میں وہاں پہ میں نے اینڈ کرا تھا وہاں پہ، لیکن میں نے پیئرنگ نہیں کری تھی۔ تو کچھ چیزوں کو کہانی کے حساب سے ٹوسٹ دینا پڑتا ہے، ٹرن دینا پڑتا ہے، تو تھوڑا مجھے بھی وقت دیں، خود کو بھی وقت دیں، صبر کا دامن تھامے رکھیں، آگے اسٹوری کو بڑھنے دیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو اسٹوری پسند آئے گی۔
خیر، آج کے ایپیسوڈ میں سب سے زیادہ مجھے جس سین نے رلایا وہ عفاف اور یزدان کے۔ باقی آپ لوگ بتائیں آپ کو کون سا سین پسند آیا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنا پسندیدہ کریکٹر، سین یا ڈائلاگ لازمی مینشن کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔